مجھے معاف کر دیں سائیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ سرمد اصفہانی نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے تھے آپ کو مارنے کے لیے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ آپ کے لیے دے رہے ہیں تو یقین کریں میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں میں یہ پیسے اس کے منہ پر مارتا۔ یاسر ابراہیمی اس وقت گھٹنے ٹیک کے گڑ گڑا رہا تھا، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ٹھیک بولتے ہو، 5 لاکھ کے لیے تو کوئی بھی کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ سائیں مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سائیں اگر آپ حکم کریں تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ سید ابتہاج عالم کا وفادار ملازم کرمداد غصے میں آگے بڑھا تھا۔ یاسر ابراہیمی پر اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے۔ ارے نہیں بابا، یہ تو صرف ایک مہرہ ہے، اصل کھلاڑی تو کوئی اور ہے جو خود کو بہت زیادہ شاطر اور چالاک سمجھ رہا ہے۔ تو پھر حکم کرے سائیں، کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ بلا لو ہوم منسٹر اور ڈی ایس پی کو، اب ذرا انہیں ہماری خدمت کا موقع تو دو۔ اور سائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ کرمداد نے ایک زوردار ہاتھ یاسر ابراہیمی کے سر پر مارا تھا، جو سید ابتہاج عالم کے قدموں میں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اسے فی الحال کال کوٹری میں ڈال دو، اس کا اسٹیٹمنٹ اب ڈی ایس پی ہی لیں گے۔ پھر تم یوں کرنا، سرمد اصفہانی کے شیئر جو فاروق خان صاحب کے کیس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان سب کو باعزت طریقے سے یہاں لے آؤ۔ اس معاملے کو اب میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ بہت وقت دے دیا میں نے سرمد اصفہانی کو، اب اور نہیں۔ جو آپ کا حکم سائیں، وہ مؤدب ہو کر بولا۔ سید ابتہاج عالم پھر رکا نہیں، چلتا چلا گیا۔ محل آیا تو بی جان کو ہراساں دیکھ کر فوراً ان کی سمت بڑھا۔ بی جان کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ بی جان کی جب نظر اس پر پڑی تو بہت تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ پتر تو آ گیا، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ ہوا کیا ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ اس نے ان کو خود سے لگایا تھا۔ ہاں وہ انابیہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ گارڈز کہاں تھے؟ اس کے چہرے پر غصہ در آیا۔ ارے وہ مجھے بول رہی تھی کہ بی جان آپ کا محل بہت بڑا ہے، تو میں نے کہا تو دیکھ لے، یہ سب تیرا ہی تو ہے۔ وہ مسکرا کے بولی کہ ابھی گھوم کے آتی ہوں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی تک نہیں آئی، سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالآخر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جن سے سید ابتہاج عالم کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے اور آرام سے صوفے پر بٹھا دیا۔ آپ پریشان مت ہو، میں خود آپ کی بہو کو 5 منٹ میں آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل کر محل کے دوسرے حصے کی طرف گیا اور جس بات کا اسے شک تھا وہی ہوا۔ انابیہ محل کے دوسرے حصے کی طرف انڈر گراؤنڈ میں بنے چھوٹے سے روم میں ایک کونے پر ڈری سمھی دبکی سے سر کو گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا، بے تحاشا رو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم تڑپ کر آگے بڑھا اور بڑی بے قراری سے اس کو دونوں نازک شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ انابیہ وہ صحیح معنوں میں بوجھ کر رہ گیا تھا، دل اس کا چہرہ دیکھ کر جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد خواب کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ انابیہ سید ابتہاج عالم کو سامنے پا کر اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ اس کا خواب ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ عقل و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی، جس کا احساس سید ابتہاج عالم کو شدت سے ہوا تھا۔ اس نے اس نازک اندام پیکر کو اپنی مضبوط آہنی بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سامنے بی جان جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، انابیہ کو یوں اس حالت میں دیکھ کر تڑپ کر تیزی سے آئی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ ابتہاج یہ کہاں تھی اور یہ بے ہوش یوں ہے؟ بی جان حواس باختہ سی ہو گئی، وہ سید ابتہاج عالم سے زیادہ اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ بی جان پریشان مت ہوئیے، کچھ نہیں ہوا ہے اسے، بس ڈر گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ارے ایسے کیسے پریشان نہ ہو تو اسے یہاں لٹاؤ، ڈاکٹر کو فون ملا، بول جلدی آئے، میری تسلی نہیں ہو رہی۔ سید ابتہاج عالم نے اسے بی جان کے بیڈ روم میں لے آیا اور آہستگی سے ان کے جہازی سائز بیڈ پر لٹا دیا۔ بی جان جلدی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ جلدی کر، ڈاکٹر کو بلا۔ یہ ان کی محبت ہی تو تھی جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے اپنا فون نکالا اور ڈاکٹر کو فون ملایا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر بھی اسے دیکھ کر جا چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی خوف کے زیر اثر ہے، انجیکشن دے دیا ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ بی جان تو اس سے لگ کر ہی بیٹھ گئی اور اس پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو بی جان کا شفقت و محبت بھرا چہرہ نظر آیا۔ اس کا دل ان کی آغوش میں چھپ جانے کو ہمکنے لگا۔ بی جان وہ بلک کر ان سے لگی تھی۔ میری بچی، میری دیرانی کہاں چلی گئی تھی اپنی بی جان کو چھوڑ کر؟ انہوں نے بھی اس کے لیے اپنی نرم گرم باہیں وہاں کر دی تھی۔ سامنے کھڑا سید ابتہاج عالم اس جذباتی منظر کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ اس کے دل کو کس قدر سکون ملا تھا۔
قرار آیا تھا انابیہ کے ہوش آنے پر، مگر وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ وہاں اس انڈر گراؤنڈ روم میں کیسے پہنچی۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ سید ابتہاج عالم کی گھمبیر آواز پر اس نے اپنا روتا چہرہ بی جان کی آغوش سے اوپر اٹھایا تھا۔ اس نے بی جان کی خوفزدہ نظروں سے دیکھا تھا، اور ان ہرنی آنکھوں میں ایک بات تھی کہ بی جان مجھے ان سے بچا لیں، اور بی جان اس کی نظروں کی بات کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اب چھوڑ دیں، یہ میرے پاس آ گئی ہے، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ بی جان آپ خود سوچیے، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر دروازے کو لاک کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہت درجہ غصے میں آ گیا تھا۔ انابیہ کو اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا تو یہ سوچنا ہی کس قدر سہانے روح لگ رہا تھا۔ بی جان، انہوں نے ہی کہا تھا کہ محل میں گھومو، میں نے تو منع کر دیا تھا۔ سارا الزام سید ابتہاج عالم پر رکھ دیا تھا۔ محل گھومنے کا کہا تھا، گم ہو جانے کا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری جان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ یہ آخری جملہ اس نے خود سے کہا تھا، جو بی جان کی سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا۔ انہوں نے نہایت چونک کر اپنے لمبے چوڑے بیٹے کو دیکھا۔ براؤن کلر کے کلف لگے کاٹن کے شلوار کرتے میں وہ خاصا الجھا لگ رہا تھا، اور اس کی الجھن کی وجہ وہ جان گئی تھی، اس لیے کچھ بھی کہے بنا منہ نیچے کیے ہولے سے مسکرا دی۔ میری عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ جان کر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جانا چاہ رہی تھی، اصل مقصد سید ابتہاج عالم کو انابیہ سے بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی، ورنہ انابیہ کو تو وہ جان ہی گئی تھی کہ وہ سیدھی سادی معصوم بھولی بھالی سی لڑکی تھی، سونے پر سہاگا، وہ ایک حسین ترین کم عمر دوشیزہ تھی۔ بی جان، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر بی جان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا بچہ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تجھے تو معلوم ہے کہ میں وقت پر نماز ادا کرنے کی عادی ہوں۔ تو جب تک یہاں بیٹھ، ابتہاج ہے یہاں، تو ڈر مت۔ انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور کھڑی ہو گئی۔ ابتہاج عالم بھی ایک زیرک بندہ تھا اور اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بی جان کھڑی ہو گئی اور باہر کی طرف چلی گئی۔ انابیہ بھی ڈر اور خوف اور سب سے بڑھ کر سید ابتہاج عالم کی موجودگی سے گھبرا کر اٹھی۔ تیزی سے ان کے پیچھے جانا چاہت کہ سید ابتہاج عالم اس کی راہ میں حائل ہو گیا، اور اس کا تیزی سے اٹھ کر جانا اور سید عالم کا یوں جلدی سے سامنے آنا کچھ تو رنگ لانا ہی تھا۔ وہ بری طرح اس کے چوڑے اور مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ کیا کرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق وہ پلکوں کی گھنیری جھالر گرائے کھڑی ہی رہی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے بڑی بے دردی سے مروڑ رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے نہایت پرشوق نظروں سے اس کے چہرے کے دلکش چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ جانتی ہو کس قدر مشکل میں ڈال دیتی ہو میری جان کو اس طرح کی حرکتیں کر کے؟ زمائنی میں مدھم سرگوشی تھی جو انابیہ کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ میں گھوم رہی تھی کہ اچانک وہاں کا ایک بلیک ڈاگ آ گیا تھا، میں ڈر کر اس روم میں بھاگی تھی۔ اف اللہ! سید ابتہاج عالم نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ ہرنی آنکھوں میں بے پناہ معصومیت تھی۔ نہیں میری جان، آپ بھلا کچھ کیا غلط کہہ سکتی ہیں؟ میری جان پر وہ بری طرح جھیم کر رہ گئی تھی، سرخ و سفید گالوں سے لال پر لالی سے بکھرنے لگی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے کتنے ہی لمحے اس کے بکھرتے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں جذب کیا تھا۔ بے خودی میں ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے سرخ ہوتے رخسار پر پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس دہکتے لمس پر انابیہ کی جان جیسے نکلنے لگی، دل میں اس قدر ادھم ہونے لگی جسے وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک نیا جذبہ سر اٹھانے لگا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ سرگوشی نہایت مدھم تھی۔ ان ہرنی آنکھوں میں حیرانگی کے لاکھوں سوالات جنم لے رہے تھے، جن کی تحریر پڑھنا سید ابتہاج عالم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، چودھویں کے چاند کی روشنی جیسے تمہارے اندر سے پھوٹتی ہو۔ ان ہرنی آنکھوں میں اس قدر چمک ہے کہ اگر کوئی ان میں ڈوب جائے تو پڑ مارنے کی بھی ہمت نہ ملے۔ تمہارے شگوفی ہونٹ جیسے کوئی داستان رقم کر رہے ہوں، کوئی حسین کتھا سنا رہے ہوں جسے پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ سید ابتہاج عالم دھیرے دھیرے بولتا اس کے خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقوش پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اور انابیہ، اس کی تو جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، سید ابتہاج عالم نے اس کی نازک مرمری کمر پر اپنی گرفت کا حصار کھینچ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کی مضبوط باہوں میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم جو ایک جہاں فتح کرنا جانتا تھا، وہ ایک نازک سی معصوم سی لڑکی کی معصومیت اس کی سادگی کے آگے بالکل زیر ہو کر رہ گیا تھا۔ اور سید ابتہاج عالم اپنی بات پر مہر ثبت کرتا ہے کہ اسے تم سے، انابیہ ابتہاج سے محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے۔ اس کا دل تمہاری سانسوں کے ساتھ دھڑکنے لگا ہے، اس کی سانسیں تمہاری خوشبو کے احساس سے مہکنے لگی ہیں، نس نس میں تم جان بن کر دوڑنے لگی ہو۔ اس کی سانسوں کے گرم تھپیڑے انابیہ کے چہرے کو جھلسا رہے تھے، جیسے کوئی دہکتا انگارہ اس کے اوپر رکھ دیا ہو۔ آنکھوں میں بے بسی کا ایک سمندر موجزن ہونے لگا۔
بلکہ چند موتی ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بکھرنے لگے، جسے سید ابتہاج عالم نے بغور دیکھا تھا اور ایک ٹوٹتا موتی جھک کر اپنے لبوں سے چن لیا تھا۔ سید ابتہاج عالم کی ان بے ساختیوں پر وہ کیسے بند باندھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس ان ہرنی آنکھوں میں مزید خوف سمٹ آیا تھا، اس کے شگرفی گلابی ہونٹ کپکپانے لگے تھے۔ سید ابتہاج عالم کو اس کی غیر ہوتی حالت پر رحم آ گیا تھا اور اس کو مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ہولے سے مسکرا کر بغیر کچھ کہے نہایت آہستگی سے اس سے الگ ہو گیا اور پھر مڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کتنی ہی دیر اس نے سید ابتہاج عالم کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے دل کو سنبھالا اور غیر ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے جو کہا سچ کر دکھایا، وہ اپنی بات کا، اپنے دعوے کا پکا تھا۔ دشمن کو صرف ایک بار موقع دیتا تھا، اس کے بعد اس طرح اس کے گرد دائرہ کھینچتا تھا کہ زندگی بھی کم پڑنے لگتی مگر کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ یہی سب سرمد اصفہانی کے ساتھ ہوا تھا۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے گرد اتنی مضبوط گرفت کس دی تھی کہ وہ ہاتھ پیر تو چلانا بھی دور ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے خود کے شیئرز بھی کوئی کوڑیوں کے دام بھی خریدنے کو راضی نہیں تھا۔ اس کے آفس کو سیل کر دیا گیا تھا، گھر کی ایک شے نیلام کر دی گئی تھی اور آج وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے دن گن رہا تھا۔ اس کا وہ حشر کر دیا تھا سید ابتہاج عالم نے کہ فراڈ کرنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو سید ابتہاج عالم، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے سید ابتہاج عالم کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ بھول؟ اس نے غصے سے سرمد اصفہانی کو دیکھا تھا۔ نہیں سرمد اصفہانی، تم سے بھول نہیں، غلطی ہوئی ہے، گناہ کیا ہے، غداری کی ہے تم نے فاروق خان سے۔ ہاں ہاں میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں فاروق سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں، مجھے بس یہاں سے نکال لو۔ کس قدر عاجزی تھی اس کے انداز میں۔ نہیں سرمد اصفہانی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، موقع دیا تھا نا ہم نے تمہیں، مگر افسوس تم اپنی حوث و ناجائز خواہشات کے آگے اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں حلال و حرام کی ساری پہچان بھول چکی تھی۔ اس لیے اب جو کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، لہٰذا اب اپنی زندگی کے باقی دن ان جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹو۔ وہ پھر رکا نہیں تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، مگر اپنے پیچھے سرمد اصفہانی کی آہ و بکا، اس کی بے بسی و گڑ گڑاہٹ ضرور سنی تھی۔ وہ چیختا چلاتا رہا، معافیا مانگتا رہا، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی زی روح وہاں موجود نہیں تھا۔ جا میری دھی رانی، یہ چائے تو خود جا کے اپنے ہاتھ سے ابتہاج کو اندر دے کر آ جا، اور اس نے تجھے بولا تھا نا تیرے بابا سے بات کرانے کو، وہ بھی کر لینا۔ بی جان نے زبردستی چائے کی ٹرے انابیہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ ایک جھجک مانے تھی، اس کی شرم و حیا آڑے آ رہی تھی جو اس کو سید ابتہاج عالم کے سامنے جانے سے روک رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس دن کے بعد سے تو وہ جان بوجھ کر ہی سید ابتہاج عالم کا سامنا نہیں کر رہی تھی۔ وہ گھر میں آتا تو وہ یا تو کہیں چھپ جاتی یا پھر سوتی بن جاتی، زیادہ تر بی جان کے ساتھ ہی لگی رہتی، مگر ہاں اس نے اپنے اندر ایک تبدیلی ضرور محسوس کی تھی کہ وہ سید ابتہاج عالم کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ لازمی ایک جھلک اس دشمن جہاں کی چھپ کر دیکھ لیتی، اور جس دن وہ نظر نہ آتا دل میں ایک بے چینی بے قراری سے ہونے لگتی تھی۔ اس نے ٹرے کو دیکھا، چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی اور سید ابتہاج عالم کو ٹھنڈی چائے سخت ناپسند تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ اس نے بابا سے بات کرانے کا وعدہ بھی تو کیا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے دروازے پر دھیمے سے دستک دی۔ یس اندر سے جواب ملا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر یہ کیا، وہ اندر آئی تو دروازہ پیچھے سے خود ہی بند ہو گیا تھا۔ اس نے چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دروازے کے کٹ میں کچھ ایسے فینسی اسپرنگ لگے تھے کہ اس کی وجہ سے دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ وہ اندر تو آ ہی چکی تھی۔ سامنے دیکھا، وہ کمرہ اتنا حسین اور اتنا بڑا اور شاندار اور اتنی مہارت سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ محل کی خوبصورتی ایک طرف، اس بیڈ روم کی خوبصورتی ایک طرف۔ سامنے ہی وسیع و عریض خوبصورت سے بیڈ پر سید ابتہاج عالم نیم دراز کسی فائل کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ سید ابتہاج عالم کی نگاہیں اوپر اٹھیں، وہاں انابیہ کو ٹرے میں چائے لیے پایا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ، مصروف سے انداز میں کہتا وہ دوبارہ فائل کی ورق گردانی کرنے لگا، جو شاید بہت ضروری کام تھا۔ انابیہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی اور ٹرے وہیں بیڈ کی سائڈ میں کانچ کی ٹیبل پر رکھ دی۔ ایک نظر مصروف سید ابتہاج عالم کو دیکھا تھا، اور اپنی بات بھی تو پوری کرنی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ بابا سے میری بات کرائیں گے۔ نگاہیں جھکائے، انگلیوں کو آپس میں مروڑے وہ کہہ رہی تھی، مگر یہ کیا، جب ہرنیں جھکتی نگاہیں اوپر سامنے اٹھیں تو جیسے شرم و حیا سے پانی پانی ہو کر رہ گئی تھی۔ سامنے فل سائز اسکرین ٹی وی پر جو سانگ چل رہا تھا، اے سی کی کولنگ میں بھی وہ پوری طرح شرابور ہو گئی تھی۔ بھیگے ہونٹ تیرے، پیاسا من میرا، اف اللہ، وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ پھر سوچا، یہ باہر آئیں گے تو بی جان کے سامنے ہی بات کروں گی۔ یہی سوچ کر وہ بغیر سید ابتہاج عالم کو دیکھے وہاں سے جانے لگی، مگر یہ ناکام ثابت ہوا۔
کیونکہ اس کی نازک سے مخروطی کلائی سید ابتہاج عالم کی مضبوط ہتھیلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ موڑ کے دیکھا، وہ اسی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ انابیہ اس سے پہلے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کراتی کہ سید ابتہاج عالم نے جھٹکا دیا۔ وہ اپنا توازن سنبھال نہ سکی اور پورے وجود سمیت اس پر آ رہی۔ جو کہنا ہے قریب آ کر کہو، ویسے بھی اتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھے، خود تو روز چھپ چھپ کر مجھے دیکھ لیتی ہو اور اپنے دیدار کا شرف بھی نہیں دیتی ہو۔ چہرے پر آئی چند لٹوں کو وہ چھیڑ رہا تھا، تو وہ سب جانتا تھا اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں کتنی بے وقوف ہوں۔ جی ہاں، آپ اول درجے کی بے وقوف اور کم عقل ہیں۔ سید ابتہاج عالم کو تو سوچ پڑنے میں کمال حاصل تھا۔ وہ حیران ہو کر رہ گئی تھی اور اس کی باہوں میں کسمسانے لگی تھی۔ خود کو چھڑانے کی مزاحمت کرنے لگی، مگر ناکامی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کس قدر بے بسی سے اس نے دیکھا تھا اسے۔ وہ کیا کہنے آئی تھی اور کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ دینا پلیز۔ کپکپاتے شنگرفی لبوں سے بڑی مشکل سے یہ چند الفاظ ادا ہوئے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لمحے کوئی خواب ان ہرنی آنکھوں میں پیرونا چاہتا تھا، جس کی نہایت خوبصورت تعبیر تھی۔ اب اس سے آگے وہ کیا بولتی؟ لفظ تو جیسے کھو ہی گئے تھے۔ اوپر سے بیڈ روم کی خاموشی کو چیرتا وہ گانا جس سے اس کی روح فنا ہونے کو تھی۔ اس گانے کے بول ہی کچھ ایسے تھے کہ وہ پلکوں کی گھنیری باڑ رخسار سے اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ تجھے صبح تک میں کروں پیار۔ سید ابتہاج عالم نے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا، پھر کھالی گھٹا جیسی لرزتی پلکیں چھوئیں۔ وہ مزید خود میں سمٹنے لگی تھی۔ سید ابتہاج عالم بھی اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو باہوں میں حسن و جمال کا پیکر موجود تھا، اور وہ اس کی بے پناہ حسن سے نگاہیں چرا لے۔ اور پھر وہ غیر تو نہیں، حالات جو بھی رہے ہوں وہ اس کی منقوحہ تھی، اور اب تو اس کی محبت اس کا عشق و جنون بن چکی تھی۔ مگر یہ کیا، اس کے چہرے پر اتنا کرب تھا؟ یہ تکلیف کیوں تھی؟ یہ تو سید ابتہاج عالم نے نہیں چاہا تھا کہ انابیہ کو معمولی سی بھی زد پہنچے۔ نہیں، وہ انابیہ کو اس طرح حاصل نہیں کرے گا، اس کی مرضی کے خلاف تو بالکل نہیں۔ اس نے نہایت احتیاط سے انابیہ کو خود میں سمو کر اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے پیار اور چاہت کی مہر ثبت کی اور بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ جاؤ، گمبھیر لہجے میں حکم صادر ہوا تھا۔ وہ تو تھی ہی موقع کی تلاش میں تیزی سے بھاگی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے خاموشی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک سرد سانس کھینچ کر موبائل نکالا۔